السلام علیکم، میرا نام عمان اصغر ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے پیسہ بولتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ پیسے کے اوپر لیکچر کیوں بنایا گیا یا پیسے کو روپے اور ڈالر میں ہی کیوں تولا جائے۔ ان لوگوں کی یہ رائے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دولت کی ایسی اور بھی شکلیں ہیں جو دولت سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ بعض کی رائے بالکل یہ ٹھیک ہے کہ دولت جو ہے اس کو صرف روپے اور ڈالروں میں ہی کیوں تولا جائے، روپے اور ڈالر کو ہی ہم کیوں دولت کہتے ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دولت سے زیادہ ویلیویبل ہیں۔ اب مگر لاکھوں افراد یہاں پہ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جتنا پیسہ مجھے چاہیے وہ دے دیں، جو میں چاہتا ہوں وہ میں خود حاصل کر لوں گا۔ پیسے کے اوپر ہی آج کا لیکچر اس لیے بھی بنا رہا ہوں کہ ریسنٹلی دنیا جس ایک سانے سے گزری ہے، ایک وبا سے گزری ہے، اور پاکستان کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، تو کافی لوگوں کو غربت کے خوف نے آ کے جکڑ لیا۔ اب قلب اور روح کی ایسی بہت ساری دولتیں ہیں جو پیسے سے زیادہ بڑھ کے ہیں، جن کی قیمت پیسے سے زیادہ ہے۔ انسان کے جو دل ہے، جو روح ہے، جو خالص پن ہے اس کا، وہ دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ مگر جب کوئی بندہ غریب ہو اور اس کے حالات خراب ہو چکے ہوں اور اس کو کوئی روزگار نہ میسر ہو، تو وہ اس جذبے کو قائم نہیں رکھ پاتے اور ان کے جذبوں پہ ایسی چوٹ لگتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پیسے کی طرف ان کا دھیان آٹومیٹیکلی چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی انسان بے روزگار ہو جائے، روزگار کے چکر میں چکر لگاتا رہے، اسے روزگار بھی نہ ملے، تو پیسہ اس کے ذہن کو سکون نہیں، پیسے کی وجہ سے اس کی زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے۔ تو جب یہ بے سکونی آ جاتی ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو ایک بد سکونی کا عالم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے جو ہے جذبے بھی وہ قائم نہیں رہتے، کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ جو دولت ہے، جو رزق ہے، وہ صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے۔ اچھے دوست، اچھی زندگی، اچھی قسمت، اچھی بیوی، ماں باپ، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ لیکن پیسہ بولتا ہے، اس پہ ہی لیکچر ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ پیسہ ہی ہے جو اس کو اس کے دوسرے دوستوں سے امتیاز کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ بسر روزگار ہیں اور وہ اس میں ان کے کردار، ان کی صلاحیت اور قابلیت بھی اس کے برابر نہیں، تو تب اس کا جو مینٹلی ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے جو دوست جو بسر روزگار ہیں، اور وہ خود بخود ان میں، دوسروں میں خود بخود ایک برتری آنے لگ جاتی ہے کہ ہم اس سے اچھے ہیں، اور وہ بندہ ان سے قرض بھی لے بیٹھتا ہے۔ اب جو قرض لیتا ہے، قرض لے کے وہ اپنی زندگی کو اگر ضروریات پوری کرنے لگ جائے تو اس کی زندگی کا وہ مزہ نہیں آتا۔ قرض اگر اس صورت میں لیا جائے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے تو اس میں پھر مزہ نہیں آتا۔ مطلب یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اگر قرض تو کوئی دوست سے لیتا ہے کوئی بزنس کرنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے، تب تو وہ اس کو لٹا بھی لیتا، لیکن اگر وہ اپنی ضرورتیں ہی پوری نہیں کر پا رہا اور صرف قرض لے کے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، دین اس قرض سے بھی اس کی زندگی نہیں سنور سکتی، مزید خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، قرض جو ہے وہ جو خود بندے نے پیسے کمائے ہوتے ہیں اس جیسا مزہ بھی نہیں ہوتا قرض میں، اور اس طرح وہ پرماننٹ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح اس کی صلاحیتیں ختم ہونے لگ جاتی ہیں اور اس پہ قرض کا ایک بوجھ چڑھ جاتا ہے۔ تو پیسہ جو ہے، اب دیکھیں، پیسہ بولتا ہے۔ اب جو بندہ ایک اچھی قابلیت والا ہے، اچھی پرسنالٹی والا ہے، اچھے کردار والا ہے، دوسرے لوگوں کو وہ دیکھتا ہے جو اس سے ان چیزوں میں کم ہے لیکن وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس بھی اگر کچھ پیسے ہو جاتے تو میں بھی اس طرح سے نفیس انسان بن کے بیٹھتا، میں بھی ایک اچھا روزگار یا اچھی جگہ پہ بیٹھ کے اپنی صلاحیتوں کو کر سکتا، اس سے لوگوں کو خدمات دے سکتا اور اپنی ارننگ کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔